اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 234 تا 237 میں شوہر کی وفات کی صورتحال اور طلاق کے بعد مہر کی ادائیگی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں۔ جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر شرعی دستور کے مطابق جو کچھ وہ اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہیں تم پر اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ زمانہ عدت میں بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ہی ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر عدت کے دوران ان سے خفیہ طور پر قول و قرار یا وعدہ نہ کرنا، سوائے اس کے کہ تم شرعی دستور کے مطابق اشارتاً کوئی بات کہہ دو۔ اور جب تک مقررہ عدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا تحمل والا ہے۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ ایسی صورت میں انہیں دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو۔ یہ سلوک صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہرحال یہ خرچ مناسب طریق پر دیا جائے، نیک لوگوں پر ایسا سلوک کرنا واجب ہے۔ جن عورتوں کے لیے تم مہر مقرر کر چکے تھے اگر ان کو ملاقات سے پہلے طلاق دے دی تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت خود معاف کر دے یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس رعایت سے دستبردار ہو کر اپنا حق معاف کر دے اور اپنی خوشی سے پورا مہر ادا کر دے۔ تمہارا اپنے اپنے حقوق کو معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان اور بھلائی کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔